اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 71، 72 اور 73 ہے، 71، 72 اور 73۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ پھر دونوں، یعنی یہ جو واقعہ چل رہا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، تو یہ دونوں کے دونوں پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ان صاحب نے یعنی خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا کہ اس کے بیٹھنے والوں کو غرق کر دیں؟ آپ نے بڑی بھاری یعنی یہ خطرے والی بات کی۔ قالا، تو ان صاحب نے کہا یعنی حضرت خضر نے کہا، علم اقل، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، انہوں نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو یاد نہ رہا، آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے۔ ولا ترہقنی من امر عسرا، اور اس معاملے میں مجھ پر تنگی میں مت ڈالیے۔ تو اب یہ جو واقعہ شروع ہوا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، جس کے لیے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں کے دونوں چل پڑے۔ انہوں نے درخواست کی تھی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ میں رکھ لیجئے تاکہ ہم بھی وہ علم سیکھ لیں آپ کے ساتھ میں رہ کر، جو علم اللہ نے آپ کو مخصوص طور پر عطا کیا ہے، یعنی وہ علم جو صرف آپ کے پاس ہے اور وہ علم میرے پاس نہیں ہے۔ اور حضرت خضر نے کہا تھا کہ دیکھو کہ تمہارے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس علم نہیں ہے، اور جو میرے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور ہم دونوں کا علم، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں تھا کہ ہم دونوں کا علم اس نے مل کر بھی اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں کی جتنی کہ سمندر میں اس چڑیا نے ٹونٹ میں پانی لیا۔ چڑیا نے جو سمندر میں اپنی ٹونٹ ماری اور ایک پانی کا ایک قطرہ لے کر اڑ گئی، اس کی ٹونٹ کے اوپر جو پانی سے لگ گیا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے علم میں اس سے یہ بھی کمی نہیں ہوئی ہے۔ سمندر میں تو کچھ نہ کچھ تو کمی ہوئی ہوگی، ایک قطرہ پانی ہی کم ہوا ہوگا، لیکن اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی ہے۔ لہذا جو اللہ کا علم ہے وہ بے پناہ ہے، اسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی وسعت نہیں ہے۔ اور باقی اللہ نے جو اپنے بندوں کو علم دیا ہے، وہ کسی بندے کو کچھ علم دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے۔ کوئی ایک فن کا ماہر ہے تو کوئی دوسرے فن کا ماہر ہے تو کوئی تیسرے میدان میں ماہر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں چل پڑے اور کشتی پر سوار ہوئے۔ جو دریا کو پار کرنے کے لیے کشتیاں ہوتی ہیں، اس میں ان لوگوں نے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ اور خضر کو بٹھا لیا اور ان سے پیسے بھی نہیں لیے اور آ کر بٹھا لیا کہ آپ دونوں بڑے نیک ہیں، بزرگ لگ رہے ہیں، آ کے بیٹھ جائیے اس میں۔ اب جب وہ کشتی پر سوار ہوئے، فانطلقا، انطلقا کے معنی چلنے کے آتے ہیں، فانطلقا، تو دونوں چل پڑے اور چلتے چلتے حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ دونوں سوار ہوئے سفینہ، کشتی میں، ایک کشتی میں دونوں کے دونوں سوار ہو گئے۔ اب جب وہاں پر منزل کے پہنچنے کے قریب ہوئے، یعنی جہاں سے کشتی سے ان کو اترنا تھا، تو اس سے پہلے خرقھا، انہوں نے اس کشتی میں کچھ اس کو توڑ دیا، اس کے اندر کچھ سوراخ سا کر دیا، یعنی اسے عیب دار بنا دیا اس کشتی کو۔ اب اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکا،
کیونکہ اب یہ بات تو بالکل عجیب سی تھی کہ جن کشتی والوں نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے اور انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا ہے، تو یہ بات حضرت موسیٰ کو بالکل عجیب سی لگی اور فوراً انہوں نے کہا قال خرقتها لتغرق اهلها، کہ ارے یہ آپ نے کیوں کیا؟ اس سے تو یہاں کے لوگ ڈوب جائیں گے، اس کشتی میں جو بیٹھے گا وہ ڈوب جائے گا۔ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، یہ تو بڑی خطرے والی بات ہے، اور اس بڑی بھاری بات، امرا کے معنی آتے ہیں بھاری بات کے۔ اب یہاں پر اس سے مراد کیا ہے کہ یہ یعنی بڑی خطرے والی بات ہے، ایسی بات کہ اس میں خطرہ ہے، اور یہ کیوں کیا آپ نے؟ اب جو حضرت موسیٰ اور خضر نے آپس میں طے کیا تھا کہ جب تک ہم خود سے نہیں بتائیں گے تب تک آپ پوچھنا نہیں، تب تک سوال مت کرنا کوئی، اور خاموشی اختیار کرنا، تو اب حضرت خضر نے فوراً کہا، قال، خضر نے کہا، الم اقل، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انکا، کہ تم، لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے، یعنی تم میرے ساتھ رہو گے تو خاموش نہیں رہ پاؤ گے، تم سے صبر ہو نہیں پائے گا، یہ تم سے ہماری بات چیت طے ہو چکی تھی پہلے ہی۔ اب حضرت موسیٰ کو خیال آیا کہ ارے یہ واقعہ تو کچھ اور ہی ہے، لہٰذا فوراً ان کو تنبہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ لا تؤاخذنی، کہ ارے مجھے مت پکڑیے، یعنی میری گرفت نہ کیجیے، اور بما نسیت، میں بھول گیا، میرے ذہن میں نہیں آیا، اور جو ہے میری گرفت نہ کیجیے۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، عسر کہتے ہیں مشکل کو، اور میرے اس معاملے میں مجھ پر آپ تنگی مت کیجئے، یعنی مجھے پریشانی میں مت ڈالیے کہ مجھ کو اپنے سے جدا کر دیجئے، تو پھر ہم پریشانی میں پڑ جائیں گے۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، مان لیجئے غلطی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً اس غلطی کو اپنی تسلیم کر لے اور مان لے۔ غلطی کا فوراً تسلیم کر لینا بہت سارے معاملات سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر جو قصہ ذکر کیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان مردود کا، اللہ نے حکم دیا شیطان کو کہ تم سجدہ کرو آدم کو، اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اور ادھر حضرت آدم کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اس درخت کا پھل مت کھانا، مگر انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا۔ اب دیکھیے غلطی دونوں نے کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، لیکن شیطان کا کردار دیکھیے اور حضرت آدم علیہ السلام کا کردار دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو اے ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اب دیکھیے اللہ نے سوال کیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، یہ غلطی تم نے کیوں کی، میں نے تمہیں حکم دیا تھا، تم نے وہ بات کیوں نہیں مانی؟ تو اب جو شیطان مردود ہے وہ اپنی جو اس کی غلطی ہے، اس کی خطا ہے، وہ اس کی تعویل کر رہا ہے، اس کو وہ پیش کر رہا ہے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا اور ایسا نہیں کیا اور یوں نہیں کیا، غلطی نہیں مان رہا ہے، بلکہ وہ بتا رہا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں کیسے اس کو سجدہ کروں جو کہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ اس کا غرور، اس کا تکبر، غلطی کو غلطی نہیں مان رہا ہے، اپنی خطا کو خطا نہیں مان رہا ہے۔ اگر وہ فوراً معافی مانگ لیتا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، لیکن وہ معافی نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ وہ اپنی غلطی کی تعویل کر رہا ہے، اس کو ہم نے ایسے کیا، ایسا کیا، یوں کیا، یوں کیا۔ انسانوں میں بھی بہت کردار ایسے پائے جاتے ہیں کہ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو بجائے یہ کہ وہ نادم ہو جائیں اور اپنی غلطی کا اقرار کر لے کہ ارے ہاں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بلکہ وہ اس کی جھٹ کوئی نہ کوئی تعویل کرتے ہیں کہ ارے یہ ایسا نہیں ایسا ہو گیا تھا، یہ یوں نہیں یوں ہو گیا تھا، ایسا نہیں یوں ہو گیا تھا، وہ اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کرتے ہیں۔ یہ کردار اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس سے انسان بہت ساری مصیبتوں میں پڑتا چلا جاتا ہے۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام نے جب پھل کھایا اور اللہ نے کہا یہ کیا، الم انہکما ان تلکما شجرہ، کہ ہم نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کا پھل کھانے سے؟ انہوں نے فوراً کہا ربنا انا ظلمنا انفسنا، پروردگار غلطی ہو گئی، شیطان مردود نے گمراہ کر دیا، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، یا اللہ میں نے غلط کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے پروردگار اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم بہت خسارے میں پڑ جائیں گے، ہمارا سب کچھ لٹ جائے گا، سب برباد ہو جائے گا، پروردگار معاف کر دی۔ تو آدم علیہ السلام کا کردار وہ ہے کہ جیسے ہی غلطی ہوتی ہے فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے اور اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں۔ اور ادھر
ابلیس کا کردار یہ ہے کہ وہ تکبر اور غرور میں پڑ جاتا ہے. تو نبیوں کا جو معاملہ رہا ہے وہ اسی طرح سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں پر ایک غلطی ہو گئی، ان کو وہ یاد نہ رہا، لہٰذا انہوں نے فوراً کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، جو میں بھول گیا تھا اس کی وجہ سے مجھ پر گرفت نہ کیجیے، چھوڑ دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، اور یہ کہ مجھے معاملے میں سختی میں مت ڈالیے. اب اس کو انہوں نے تسلیم کیا، خضر نے اس کو مان لیا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایسا ہو گیا، کوئی بات نہیں. تو یہی معاملہ ہم انسانوں کی زندگی میں بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو فوراً ہم اس کو مان لیں اور اس کا اقرار کر لیں، اس کی بیجا قسم کی، غلط قسم کی ہم تعویل نہ کریں، ورنہ اس سے انسان اور پریشانی میں پڑتا ہوا چلا جاتا ہے. تو یہ واقعہ یہاں تک تھا، انشاءاللہ اس کے آگے کا اور ابھی واقعہ چلے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.